کو نیاز ہو سی جڑی کہ ہر روز تقسیم تھی سی مجلس نے اختتام تے میں دعا کرنا اللہ تبارک تعالیٰ نہ مومنین نے مرحومین نے درجات بلند فرمائے، اللہ پاک ان کو وسیع رزق عطا فرمائے، حلال رزق عطا فرمائے، بر محمد و آل محمد صلوات۔ جی جی اس کو آگے بس ٹھیک ہے، شاہ صاحب ٹھیک ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، تعلیمات آل محمد، تعلیمات آل محمد، مقصد شہادت حسین، مقصد شہادت حسین، ہے ہماری درس کا کربلا کربلا، ہے ہماری درس کا کربلا کربلا، حق کا سیدھا راستہ، کربلا کربلا، حق کا سیدھا راستہ، نعرہ حیدری، اور محمد و آل محمد صلوات۔ سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید اسلم ما فی الوجود، سر اللہ فی کل موجود، نقطة دائرة الوجود، صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود، الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق، المعلن الحق بالحق، أبي القاسم المصطفى محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المیامین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اما بعد، قال امام المعصوم علیہ الصلاة والسلام، ان لقتل الحسین حرارة فی قلوب المؤمنین، لا تبرد ابدا۔ صلوات پڑھے گا محمد و آل محمد۔ اللہ رب العزت کے بارگاہ میں دعا ہے، مالک بار الہ ہماری اس قلیل عبادت کو اپنے درگاہ میں قبول و منظور فرما۔ تذکرہ محمد و آل محمد کا اجر و ثواب، مومنین کا تشریف لے آنا، میرے اللہ سب کو اپنے درگاہ میں قبول فرما۔ اس کا اجر و ثواب ہمارے مرحومین کے نامہ اعمال میں درج فرما۔ خداوندہ شیعان جہاں،
دنیا بھر میں حسین کی صف عزا بچھ چکی ہے، لوگ عزا خانوں کی طرف صف عزا کی طرف رواں دواں ہے پرسے پیش کرنے کے لیے۔ بار اللہ سب کے عزاداری کو اور ان کے خرچ اخراجات کو اپنے درگاہ میں قبول و منظور فرما۔ خدا بندہ تمام عزاداروں کی محافظت فرما، عزاداری اور اس عزاداروں کی بار اللہ ان کی جان مال عزت آبرو ناموس کی حفاظت فرما، شیعان جہاں کی محافظت فرما۔ ہم سب کی دعاؤں کو اپنے درگاہ میں قبول و منظور فرما۔ ہم سب کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے محمد و آل محمد پہ بلند تر صلوات۔ عزاداران مظلوم کربلا، 1447 ہجری کا سورج طلوع ہوا۔ آج محرم الحرام کا پہلا دن ہے۔ لوگ صف عزا کی طرف، عزا خانوں کی طرف جناب سیدہ کونین زہرائے مرضیہ کو پرسہ پیش کرنے کے لیے تشریف لا رہے ہیں۔ عزیزو، یہ سعادت الہی ہے، یہ کرم الہی ہے، یہ اللہ رب العزت کا ہم پہ خاص عنایت ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ لائق سمجھا، ہمیں آل محمد کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دیا۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے عزیزو، یہ معمولی نہیں ہے۔ دنیا کا دستور ہے، یہ اسلامی مہینے کا پہلا مہینہ ہے محرم، آج پہلا دن ہے۔ دنیا کا دستور ہے کہ لوگ سال کے آغاز خوشیوں سے، رقص سرور کے ساتھ خوشیاں مناتے ہیں، لیکن عزیزو، کائنات میں، دنیا میں واحد قوم شیعہ ہے کہ جو صف عزا بچھا کے زہرائے مرضیہ کو پرسہ پیش کرتے ہیں۔ یہ کرم الہی ہے، یہ اللہ رب العزت کی خاص عنایت ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمارے دلوں میں حسین، آل رسول کی محبت کو رکھ دیا۔ یہ واقعاً توفیق الہی ہے، ہر کسی کو یہ توفیق نصیب نہیں ہوتا۔ عزیزان محترم، یاد رکھیے گا، انسان کی زندگی دو چیزوں سے خالی نہیں ہے۔ انسان کی زندگی میں کبھی غمی اور کبھی خوشی آتی ہے، ایسا ہی ہے نا؟ انسان جیسا بھی ہو، یہ فطرت خداوندی ہے، چونکہ یہ دنیا ہے، یہ جہاں اس کو دنیا کہا جاتا ہے، یہ عارضی ہے، فانی ہے۔ اس دنیا میں رہنے والے ہر انسان، چاہے وہ چھوٹا ہو، بڑا ہو، امیر ہو، غریب ہو، مرد ہو، عورت ہو، انسان ہے۔ بطور انسان جو بھی اس دنیا میں آتا ہے وہ زندگی بسر کرتا ہے، تو اس کی زندگی دو چیزوں سے خالی نہیں ہوتی۔ کبھی غم آتے ہیں، کبھی خوشیاں آتی ہے، اور یہ لازمی نہیں ہے کہ مثلا اگر غم آئیں تو ہمیشہ ہی وہ مثلا آبسودہ ہو یا مصیبت میں وہ شکار ہو، نہیں۔ کبھی خوشی پہلے ہوتی ہے، بعد میں مثلا دکھ، مصیبت، پریشانی کا وہ سبب بنتے ہیں۔ کبھی غم، مصیبت، مثلا پریشانی یہ انسان کی زندگی کا حصہ ہے، اس کے بعد پھر خوشی ہے، لیکن یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ یہ انسان کی زندگی کا حصہ ہے، غم اور خوشی۔ جب تک اس دنیا میں ہے، اس مادی دنیا میں ہے، اس جہاں میں ہے، یہ دونوں چیزیں انسان کی زندگی کے ساتھ ساتھ ہے۔ ان سے انسان مثلا بچ نہیں سکتا، یہ انسان کی زندگی کا حصہ ہے۔ کبھی غمی آتی ہے، کبھی خوشی آتی ہے، لیکن یہ فطرت انسان ہے کہ انسان نہ صرف اپنی خوشی پہ خوش ہوتا ہے،
نہ صرف اپنے غم پہ وہ غم مناتے ہیں بلکہ وہ انسان اپنے عزیزوں، رشتہ داروں اور اپنوں کی خوشی میں بھی وہ خوش ہوتا ہے اور اپنوں کی غمی میں وہ غم زدہ ہوتا ہے۔ اور یہ بھی کہ انسان جس سے وہ محبت کرتا ہے، اس کا جو محبوب ہے، اس محبوب کے خوشی اور غمی کو بھی احساس کرتے ہیں، اس کا بھی وہ محسوس کرتا ہے۔ اور یہی ہے عزیزان محترم، انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کی غم میں بھی وہ شریک ہوتے ہیں اور اس کے خوشی میں بھی وہ شریک ہوتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں یہ فطرت انسان ہے، انسان کی فطرت میں یہ چیز اللہ رب العزت نے رکھی ہے۔ آپ روزمرہ اپنی زندگی میں، اپنے معاشرے میں، اپنے شہر میں جہاں آپ زندگی بسر کرتے ہیں، آپ روزمرہ دیکھتے ہیں آپ کی زندگی میں کتنی خوشیاں آپ کے محلے میں، آپ کے شہر میں بارات گزرتی ہے، شادیاں ہوتی ہے، خوشی کی محفلیں ہوتے ہیں۔ کیا آپ ہر خوشی میں شریک ہو جاتے ہیں؟ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ غیر ہے۔ آپ اپنوں کی خوشی میں اس کے محفل میں شریک ہوتے ہیں، اور جہاں آپ کے اپنے اگر عزیز کوئی رشتہ دار یا جس سے آپ محبت کرتے ہیں اس کے ہاں کوئی مصیبت آئیں تو اس مصیبت میں بھی آپ شریک ہوتے ہیں، اس مصیبت کو بھی آپ محسوس کرتے ہیں۔ ایسا ہی ہے نا؟ نہیں تو اپنے محلے میں، جس شہر میں جہاں آپ زندگی بسر کرتے ہیں، کتنے جنازے اٹھتے ہیں، ہر جنازے پہ آپ شریک نہیں ہوتا بلکہ اس جنازے پہ شریک ہوتا ہے جو آپ کے اپنے ہیں، جو آپ کے عزیز ہے، جس سے آپ محبت کرتے ہیں، جو آپ کے محبوب ہے۔ اور ہر خوشی میں بھی آپ شریک نہیں ہوتے بلکہ اس خوشی میں آپ شریک ہوتے ہیں جو آپ کے اپنے ہیں، جس سے آپ محبت کرتے ہیں۔ خدا کی قسم عزادارو، عزیزان محترم، سال میں ہر سال محرم کے چاند طلوع ہو کے دنیا کو یہ اطلاع دیتے ہیں، اے دنیا والو آنکھیں کھولو اور دیکھو محمد کے اپنے کون ہے اور محمد کے بیگانے کون ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، حیدری۔ آپ وہ خوش نصیب ہو، آپ وہ سعادت مند خوش نصیب انسان ہو کہ اللہ رب العزت نے آپ کے دل میں حسین کی محبت کو ڈال دی۔ نہ ہم صرف اپنی خوشی پہ خوش ہوتے ہیں، نہ صرف اپنی غمی مصیبت پہ ہم غم زدہ ہوتے ہیں، بلکہ ہم آل رسول کی خوشیوں میں بھی ہم حصہ لیتے ہیں اور ان کے مصیبت پہ بھی ہم غم زدہ ہوتے ہیں۔ اسی کو محب کہا جاتا ہے، یہی تو محب ہے۔ عزادارو، خدا کی قسم کہتا ہوں، اس محفل میں، مجالس میں، اس صف عزا پہ کیا کسی کے بلاوے پہ ہم آتے ہیں؟ کس کے بلاوے پہ آتے ہیں؟ کسی کے بلاوے پہ نہیں آتا۔ ہم اپنی پوری زندگی کے مصروفیات کو ایک طرف رکھ لیتے ہیں، نہ ہمیں دن رات کا کوئی پتہ ہے، نہ سردی گرمی کا کوئی پتہ ہے، نہ کسی پریشانی کا ہمیں کوئی احساس ہے۔ دن رات حسین حسین کرتے ہوئے ہم اپنے گھروں سے نکل پڑتے ہیں۔ کون آپ کو بلاتے ہیں؟ کوئی نہیں بلاتا، بلکہ آپ کے دل میں جو محبت اہل بیت ہے نا، وہ محبت کھینچ لاتی ہے۔ زندہ باد، زندہ باد، حیدری۔ ان حب الحسین یجری فی عروق المؤمنین کما یجری الدم۔ جس طرح انسانوں کے رگوں میں خون دوڑتا ہے نا، مومنین کے رگوں میں حسین کی محبت دوڑتی ہے۔ وہ محبت حسین ہے، وہ کرم الہی ہے، یہ لطف پروردگار ہے۔ عزیزو، پیغمبر کی حدیث ہے نا،
اگر اللہ رب العزت کسی کو راہ راست پہ لانا چاہیں، کسی کی ہدایت مطلوب ہو، اس کے دل میں حسین کی محبت کو ڈال دیتا ہے۔ اللہ رب العزت ہر کسی کو یہ توفیق، یہ نصیب نہیں ہوتی عزیزو۔ واحد قوم کائنات میں یہ قوم شیعہ ہے کہ جو حسین کے صف عزا بچھا کے سال کے آغاز حسین کی مصیبت پہ آغاز کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، یاد رکھیے گا یہ مہینہ عزا کا مہینہ ہے، یہ عزاداری کا مہینہ ہے، یہ گریہ و ماتمداری کا مہینہ ہے۔ اسے معمولی نہ سمجھیے گا۔ میں بارہا اپنے مجالس میں عرض کرتا ہوں، خدا را اس کو رسم و رواج تک محدود نہ رکھیے گا، معرفت کے ساتھ حسین شناسی لازمی ہے، معرفت کربلا لازمی ہے۔ حسین کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا۔ یہ جو عزاداری ہے، یہ جو ماتمداری ہے، یہ جو آنسو بہانا ہے، صف عذاب پہ آنا، یہ معمولی نہیں ہے۔ رب کائنات کی قسم، یہ دنیا ہے، مادی دنیا ہے، ہمیں علم نہیں ہے، ہمیں معرفت نہیں ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ اس کا کیا اجر و ثواب ہے۔ امام مظلوم کربلا کے صف عزا پہ آنا، صف عزا بچھانا، مجلس پڑھنا، مجلس پڑھانا، گریہ کرنا، صف عزا پہ آنا، اس کا کتنا اجر و ثواب رکھتا ہے۔ کیا مقام ہے عزاداری کا، کیا مقام ہے عزادار کا، کیا مقام ہے اس صف عزا کے بچھانے پہ جو مومنین خرچ کرتے ہیں، جو آپ کا ایک ایک پیسہ ہوگا نا، روپیہ ہوگا، اس کا کیا اجر و ثواب آپ کو ملنے والا ہے، آپ کا کیا مقام ہے۔ ہمیں اس چیز کا اندازہ نہیں ہے، ہمیں علم نہیں ہے۔ آپ وہ خوش نصیب انسان ہو جن کے لیے معصوم امام ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کرتے ہیں۔ امام رضا ارشاد فرماتے ہیں، رحم اللہ عبدا من جلس مجلسا یحییٰ فیہ امرنا۔ خدا رحمت کرے ان عزاداروں پر، خدا رحمت کرے ان آنسو بہانے والوں پر، خدا رحمت کرے حسین کے صف عزا بچھانے والوں پر، خدا رحمت کرے مظلوم کربلا ابا عبداللہ کے راہ میں خرچ کرنے والوں پر، خدا رحمت کرے ان مومنین و مومنات پر، خدا کروڑوں رحمتیں نازل کرے ہمارے شیعوں پر جو اپنے گھر بار چھوڑ کر صف عزا کی طرف تشریف لاتے ہیں۔ میرے اللہ ان عزاداروں پہ رحمت نازل فرما۔ یہ امام معصوم کی دعا ہے۔ امام معصوم آپ کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں، میرے اللہ ان مومنوں پہ رحمت نازل فرما، ان کے مال و جان میں برکت عنایت فرما۔ معمولی مقام نہیں ہے، اس اجر و ثواب کا علم نہیں ہے ہمیں۔ یہ مجلس میں آپ تشریف لاتے ہیں نا، اسی لیے آغا آیت اللہ بہجت رحمت اللہ علیہ ان کا جملہ تھا، لوگو وہ شیعو یاد رکھو، جب آپ گھر سے نکلے نا صف عزا پہ امام بارگاہ کی طرف آپ نیت کر کے نکلتے ہیں، میں مجلس میں جا رہا ہوں، مجلس سننے جا رہا ہوں نا، آپ یہ نیت کرو میں کربلا جا رہا ہوں میں کربلا جا رہا ہوں۔ معمولی مقام نہیں ہے۔ خدا کی قسم، پیغمبر کی حدیث ہے نا، رحمت للعالمین سردار انبیاء حدیث قصہ ہے، قسم اٹھا کے فرماتے ہیں، والذی بعث فی الامیین رسولا، پیغمبر خدا رحمت للعالمین سردار انبیاء فرماتے ہیں، اس رب جلیل کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے نا، جب ہمارے شیعہ، ہمارے محبین، ہمارے چاہنے والے حسین کے صف عزا پہ تشریف لاتے ہیں تو آسمان سے ملک نازل ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، رب جلیل کی قسم، ملک نازل ہوتا ہے۔ وہ عزادارو، اس صف عزا پہ صرف آپ اکیلے نہیں ہوتے، یہ اللہ کے فرشتے بھی آتے ہیں۔ کیا پتہ آپ کے پہلو میں کتنے ملک بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہاں، صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد کی ذات پر۔
ہاں اس رب جلیل کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے، جب حسین کے صف عزا بچھ جاتے ہیں نا، آسمان سے ملک نازل ہوتے ہیں، ہاں ان کے ہاتھوں میں شیشی ہوتے ہیں، شیشی، اور اللہ رب العزت کا حکم یہ ہے کہ جو حسین کے صف عزا پہ بیٹھ کے مصیبت حسین میں عزادار جب روتے ہیں نا، وہ ملک اس کے آنکھوں سے نکلا ہوا اس پانی کو، اس آنسو کے قطرے کو محفوظ کرتا ہے، وہ محفوظ کرتا ہے۔ وَحَفَّتْ بِهِمُ الْمَلَائِكَةُ، اس مجلس کو، اس محفل کو ملائکہ گھیر لیتا ہے، اور وہ فرشتے اس وقت تک بیٹھے رہتے ہیں کہ جب تک وہ محفل مجلس ختم نہ ہو۔ پھر عجیب جملہ ہے، پیغمبر رحمت العالمین فرماتے ہیں امیر المومنین سے، یا علی، دنیا کے جس کونے میں بھی ہمارے چاہنے والے شیعہ کٹھے ہو کے جب ہمارا تذکرہ کرتے ہیں، ہمارے فضائل پڑھتے ہیں، اور ہم پہ جو مصیبتیں آئی ہیں مصیبتوں کو بیان کرتے ہیں، گریہ کرتے ہیں، عزاداری کرتے ہیں، تو فرشتے انہیں گھیر لیتا ہے۔ اللہ کے رحمت کے فرشتے آ کے ان عزاداروں کے لیے دعائیں مانگتے ہیں، وہ فرشتے بھی، امام معصوم بھی آپ کے لیے دعائیں مانگتے ہیں، اور وہ اللہ کے نوری مخلوق فرشتے بھی ان عزاداروں کے لیے دعائیں مانگتے ہیں۔ اور جب محفل مجلس ختم ہو جائے نا، اللہ کے وہ ملک واپس آسمان کی طرف چلے جاتے ہیں، لیکن عجیب جملہ ہے، پیغمبر فرماتے ہیں اللہ رب العزت ان فرشتوں کو ان کے پروں میں ایسی خوشبو عطا کرتے ہیں، جب وہ آسمان پہ پہنچتے ہیں دوسرے ملک اس خوشبو کو محسوس کرتے ہیں، دوسرے ملک ان سے پوچھتے ہیں کہاں گیا تھا، ایسی خوشبو تمہارے پروں سے آ رہے ہیں، یہ خوشبو کہاں سے لے آئے ہو؟ وہ فرشتے کہیں گے، وہ ملک کہیں گے، ہم گیا تھا روئے زمین پہ جہاں حسین کی صف عزا بچھی تھی، ہم اس صف عزا سے ہو کے آئے ہیں۔ اللہ رب العزت نے حسین کے صف عزا اس مجلس کے صدقے میں ہمارے پروں میں وہ خوشبو عطا کی ہے۔ وہ فرشتے تمنا کریں گے، اے کاش ہم بھی چلے جاتا، ہاں، اور ملک سے پوچھیں گے کہاں پہ ہے وہ محفل، کہاں ہے وہ مجلس، کہاں ہے وہ صف عزا، ہمیں بھی دکھاؤ تاکہ ہم بھی جائیں، ہمیں بھی خداوند متعال حسین کے طفیل وہ خوشبو ہم بھی لے لیں۔ اس وقت وہ فرشتے کہیں گے اب تو وہ مجلس ختم ہو گئی، مومنین اپنے گھروں کو واپس چلے گئے، امام بارگاہ کے دروازے بند ہو گئے۔ وہ فرشتے کہیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمیں وہ مقام تو دکھاؤ، ہمیں وہ جگہ تو بتاؤ، ہمیں اس کا ایڈریس پتہ تو بتاؤ جہاں پہ حسین کی مجلس ہوئی ہے، جہاں صف عزا بچھا تھا، جہاں عزادار مظلوم کربلا آ کے اپنے قدم رکھے تھے، وہ جگہ ہمیں بتاؤ۔ وہ فرشتے آئیں گے زمین کے اس ٹکڑے پہ، اس حصے پہ جہاں امام مظلوم کربلا سید الشہداء کے صف عزا بچھی تھی نا، جہاں مظلوم کربلا کے مجلس ہوئی تھی، اس جگہ پہ آ کے وہ فرشتے بھی اپنے پروں کو صف عزا کے مٹی کے ساتھ، اس فرش کے ساتھ مس کرے گا، خداوند متعال ان کے پروں میں بھی وہ خوشبو عطا کریں گے۔ صلوات پڑھے گا محمد و آل محمد کی ذات پر۔ اللہ معمولی نہیں ہے عزیزو، عزاداری امام مظلوم کربلا، گریہ کرنا، عزاداری کرنا، امام مظلوم کربلا کے غم میں غم منانا، یہ معمولی نہیں ہے۔ جس طرح ماہ مبارک رمضان کے بارے میں ہے نا، رمضان المبارک میں انسان کا، روزہ دار کا روزہ رکھ کے سانس نکالنا بھی کیا ہے، تسبیح رکھتے ہیں، ہے نا، انفاسکم فیہ التسبیح۔ ماہ مبارک رمضان کے بارے میں روایت ہے
کہ رمضان میں روزہ رکھ کے مومن سو بھی جائیں، ہاں اس کا سونا بھی عبادت ہے۔ انفاسکم فیہ التسبیح، جس میں انسان سانس نکالے اس کے سانس بھی تسبیح کا اجر و ثواب رکھتا ہے۔ لیکن عجیب ہے، خدا کی قسم، ماہ محرم میں عزاداری مظلوم کربلا صف عذاب پہ آنے والے مؤمنین کے اجر و ثواب کو ذرا سنیے گا۔ ماہ محرم میں حسین کے صف عذاب بچھا کے جب مصیبت مظلوم کربلا سننے کے لیے عزادار تشریف لاتے ہیں نا، امام معصوم فرماتے ہیں نفس المحموم التسبیح، امام مظلوم کربلا کے مصیبت میں غم زدہ انسان کے ہر سانس تسبیح کا اجر و ثواب رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر، تسبیح کا اجر و ثواب رکھتے ہیں۔ ہاں، صف عذاب پہ جب بیٹھتے ہیں نا، آپ یقین کیجئے جب سے آپ آئے ہیں واپس گھر پہنچنے تک آپ کا ہر ساعت ہر سیکنڈ عبادت الہی میں شمار ہوتا ہے۔ تسبیح خداوندی کا اجر و ثواب رکھتے ہیں۔ ہاں، اللہ اکبر۔ اور مظلوم کربلا ابا عبداللہ الحسین کے غم میں، مصیبت میں آنکھوں سے ایک قطرہ اگر آنسو نکلے نا، جہنم کے آگ کو بجھانے کے لیے 2 آنسو قطرہ کافی ہے، 2 قطرہ آنسو کافی ہے۔ من بکا او ابکا او تباکا وجبت لہ الجنہ، ہاں، جو روئیں غم حسین میں، رلائیں غم حسین میں، اگر رونا نہ آئے، رلانا نہ آئے، عجیب حدیث معصوم فرماتے ہیں، من بکا او ابکا او تباکا، روئیں، اگر رونا نہ آئے رلائیں، رلانا نہ آئے رونے کی شکل بنائے، وجبت لہ الجنہ، جنت اس پہ واجب ہے۔ ہاں، اور امام معصوم، امام صادق فرماتے ہیں کل عین باکیۃ فی یوم القیامہ، ہر آنکھ بروز محشر قیامت کے دن گریا کرے گی، الا عین بکت علی الحسین، مگر وہ آنکھ جو غم حسین میں روئے ہیں نا، فَإِنَّهَا ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ۔ اللہ اکبر۔ یہ دنیا ہے، یہ مادی دنیا ہے، ہمیں علم نہیں ہے، ہمیں آگاہی نہیں ہے، ہمیں معرفت نہیں ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے، ہم ایک رسم و رواج سمجھ کے آتے ہیں۔ میں بارہا عرض کر چکا ہوں عزیزو، خدا را حسین کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، معرفت حسین لازمی ہے، ہر رونے والوں کو اجر نہیں ملے گا، یہ توجہ دیجیے گا۔ اس حدیث سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہر رونے والوں کو، ہر صف عذاب پہ آنے والوں کو، ہر گریہ کرنے والوں کو یہ اجر ملے گا، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ من بکا او ابکا او تباکا، روئیں، رلائیں، رونے کی شکل بنائیں۔ معصوم امام فرماتے ہیں، اس رب جلیل کی قسم ہم گارنٹی دیتے ہیں، ہم ضمانت دیتے ہیں، وجبت لہ الجنہ، جنت اس پہ واجب ہے۔ ہاں، آ کے نار جہنم کو بجھانے کے لیے 2 آنسو کافی ہے، لیکن اس آنسو میں شرط یہ ہے کہ وہ با معرفت آنسو ہو۔ حسین شناسی لازمی ہے، معرفت کربلا لازمی ہے، مقصد کربلا لازمی ہے۔ ہاں، حسین کی معرفت رکھتا ہو، ہاں، نہیں تو رونے کی قسمیں ہیں نا، ہر رونا نہیں ہے۔ رونا تو کربلا میں فوج یزید نے بھی گریہ کیا تھا نا، کیا تھا نہیں کیا تھا، روایت میں ہے۔ روئے تو فوج یزید بھی، فوج اشقیاء وہ بھی روئے تھے، کیا انہیں بھی اجر ملے گا؟ نہیں، بلکہ با معرفت آنسو ہو۔ آنسو کی قسمیں ہیں نا، ایک آنسو ہوتے ہیں گریہ عاطفی، ہاں، ایک آنسو ہوتا ہے انسان خوشی میں بھی، کبھی کبھی خوشی میں بھی اس کے آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں، صحیح ہے نا۔ ایک ہے گریہ عاطفی، ایک ہے گریہ ترحم۔ انسان اگر کسی حادثے کو دیکھے، کسی ایسی چیز کو دیکھے تو رحم میں بھی اس کے دل میں رحم آتا، رحم میں بھی اس کے آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑتے ہیں۔
کبھی خوشی میں بھی آنسو ٹپک پڑتے ہیں، ایک جذباتی آنسو ہوتا ہے، سمجھ آ رہے؟ فرق ہے، صرف ہر رونے والوں کو نہیں ملے گا، بلکہ وہ آنسو جو بامعرفت ہو، ایک آنسو نکلے نا کافی ہے اس کے لیے، جنت میں جانے کے لیے کافی ہے۔ عجیب روایت ہے، خدا کی قسم بروز محشر ہوگا، قیامت کے دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ایک گنہگار کو، خطاکار کو، معصیت کار کو ندائے پروردگار ہوگا، لے جا اسے جہنم کی طرف۔ حساب کتاب ہونے کے بعد ایک گنہگار دوزخ کی طرف، جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے، اتنے میں آواز پروردگار ہوگا، رک جا، اس گنہگار خطاکار کی ایک امانت رہ گئی ہے، اس امانت کو اسے دینا ہے۔ ہاں، ایک شیشی لا کے دیں گے اسے، کہا جائے گا یہ تمہاری امانت ہے، وہ کہیں گے پاک پروردگارہ میں تو نہیں جانتا اس میں کیا چیز ہے، یہ میری کون سی امانت ہے۔ ندائے پروردگار ہوگا، اس شیشی کو کھولو۔ جب شیشی کو کھولیں گے تو ایک در بے بہا قیمتی موتی نکلیں گے، جس کے نور سے عالم محشر منور ہو جائے گا، عالم محشر منور ہوگا، کہیں گے پاک پروردگارا یہ میرے کون سے عمل کا صلہ ہے، کون سے نیکی کا اجر ہے، کون سے میرے عبادت کا صلہ ہے۔ ندائے پروردگار آئے گا، اے میرے بندہ یہ دنیا میں تمہارے آنکھوں سے نکلا ہوا وہ آنسو کا قطرہ ہے جو تو نے حسین کی مجلس میں بیٹھ کے مصیبت مظلوم کربلا پہ تیرے آنکھوں سے نکلا تھا، یہ وہ در بے بہا ہے، لے جا اسے اہل محشر، لے جا انبیاء کے پاس، لے جا، اس کی قیمت لگا، اس کی قیمت لگا۔ ہر نبی کے پاس لے کے جائیں گے، روایت کا جملہ ہے، 1.25 لاکھ انبیاء کے پاس اس در بے بہا کو، اس موتی کو لے جائیں گے، کہے گا اس کی قیمت لگا۔ ہر انبیاء کہیں گے، آدم ابراہیم کے پاس بھیجے گا، ابراہیم کہیں گا نوح کے پاس لے جا، نوح کہیں گا یعقوب کے پاس لے جا، موسیٰ کے پاس لے جا، عیسیٰ کے پاس لے گا۔ 1.25 لاکھ انبیاء سے پھر کے خاتم الانبیاء، سردار انبیاء، رحمت للعالمین کے حضور وہ اس در بے بہا کو، موتی کو لے کے آئیں گے، کہے گا اے رحمت للعالمین خدا نے مجھے بھیجا ہے، کہا ہے کہ اس موتی کا قیمت لگا۔ پیغمبر خدا گریہ فرمائیں گے، کہیں گے مجھ میں مجال نہیں ہے کہ اس موتی کے قیمت لگاؤں، زہرائے مرضیہ کو بلائیں گے، اللہ اکبر، ندائے پروردگار ہوگا، یا اہل محشر غضوا ابصارکم، اے اہل محشر اپنے نگاہوں کو نیچے کرو، بنت پیغمبر آنے والی ہے۔ اجرکم علی اللہ، عزادارو معمولی نہیں ہے، حسین کے عزادار، غم حسین میں بہنے والے یہ آنسو یہ قیمت رکھتا ہے، ہاں یہ در بے بہا ہے۔ اس وقت میں مختصر کروں، جناب زہرائے مرضیہ اللہ رب العزت کے بارگاہ میں کھڑی ہو کے کہیں گے میرے اللہ، میرا نام تو نے فاطمہ رکھا، تیرا وعدہ سچا ہے، تو نے کہا تھا نا اے فاطمہ تو اور تیرے شیعہ کے لئے جنت واجب ہے۔ میرے اللہ یہ گنہگار ضرور ہے، یہ خطاکار ضرور ہے، لیکن میرے حسین کے عزادار ہے، میرے حسین کے غم میں نکلے ہوئے یہ آنسو ہے۔ میرے اللہ اس کو جہنم جانے کا حکم کیوں دیا تھا؟ اس وقت ندائے پروردگار ہوگا، اے میری کنیز خاص زہرا، تو سچ کہتی ہے، تیرا نام میں نے فاطمہ رکھا، آج میں نے اس گنہگار کو جہنم لے جانے کا حکم اس لیے دیا تھا تاکہ تو آئیں، تو شفاعت کرے، میں اس گنہگار کو بخش دوں۔ آج اہل محشر کو پتہ ہو کہ میرے کنیز زہرا، خاص زہرا کا کیا مقام و مرتبہ ہے، آج میں انبیاء کو بتانا چاہتا ہوں، آج اوصیاء کو
کو بتانا چاہتا ہوں، دیکھو بنت پیغمبر کا کیا مقام ہے، میں نے اسے بھی بخش دیا، اے زہرا میں نے تمہارے تمام شیعوں کو بخش دیا۔ کیا مقام ہے، کیا اجر و ثواب ہے۔ ہاں خدا کی قسم کا کہ کہتا ہوں عجب روایت ہے۔ ہاں جب روایت کو پڑھتا ہوں نا، حسین کے عزاداروں کے مقام و مرتبہ، اس کی فضیلت، شیعان علی ابن ابی طالب کے مقام و مرتبہ کو جب پڑھتا ہوں انسان دنگ رہ جاتے ہیں، دنگ رہ جاتے ہیں۔ کیا عجب مقام ہے۔ حسین کے عزادار صرف آپ نہیں ہیں، ہر انبیاء روئے ہیں حسین پہ، ہر اوصیاء روئے ہیں حسین پہ۔ ہاں 1.25 لاکھ نبی انبیاء حسین کے عزادار ہے، حسین کے ماتمی ہے، آدم حسین کے ماتمی ہے۔ ابھی وہ واقعہ ہوا نہیں، ابھی وقت آیا نہیں، ابھی مظلوم کربلا دنیا میں نہیں آیا۔ ہزاروں سال پہلے آدم روئے ہیں، نوح روئے ہیں، ابراہیم روئے ہیں، موسیٰ روئے ہیں، عیسیٰ روئے ہیں، یعقوب روئے ہیں، 1.25 لاکھ انبیاء روئے ہیں، رسول روئے ہیں، اوصیاء روئے ہیں۔ اس زمین نے گریہ کی ہے حسین پہ، آسمان نے گریہ کیا حسین پہ۔ کائنات میں کون ہیں جو حسین پہ نہ روئے ہوں؟ ہاں ہر کوئی عزادار ہے امام مظلوم کربلا پہ۔ فخر کیا کرو عزیزو، اور خداوند متعال کے اس لطف و کرم پہ، اس سعادت پہ خدا کا شکر ادا کیا کرو۔ اللہ رب العزت نے ہمارے دل میں حسین کی محبت کو ڈال دی، ہمیں عزادار بنایا۔ دعا کرو ہمیں حقیقی معنوں میں حسین کا عزادار بنائے، با معرفت عزادار بنائے۔ ہاں یہ مہینہ عزا کا مہینہ ہے، یاد رکھیے گا۔ میں کہ روایت کو صلوات پڑھے گا محمد و آل محمد کی ذات پر۔ میں ایک روایت کو عرض کرنے لگا ہوں، ایک خوبصورت ایک روایت ہے۔ وقت کے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے ایک روایت ہے۔ سعد بن عبداللہ اشعری، یہ خود امام زمانہ سے انہوں نے سوال کیا ہے۔ توجہ سے سنیے گا اس روایت کو۔ عزاداری کا کیا مقام ہے، کیا اجر و ثواب ہے۔ سعد بن عبداللہ اشعری روایت کرتے ہیں، میں غیبت صغریٰ میں امام زمانہ سے ملاقات کے لیے گیا، خود میں نے امام زمانہ سے چند سوالات پوچھے۔ ان سوالات میں سے ایک سوال یہ تھا، میں نے خود امام زمانہ سے پوچھا، مولا اخبرنی کاف ہا یا صاد، اخبرنی بتعویل کاف ہا یا عین صاد۔ مولا مجھے یہ بتائیے گا، یہ جو قرآن کریم میں حروف مقطعات ہے، ان میں سے ایک یہ حرف ہے۔ حروف میں ہر سورے کے چند سوروں کے ابتدا میں چند حروف ہے نا، ان حروف کو کہتے ہیں حروف مقطعات۔ مثلا الف لام میم ہے، یا الف لام را ہے، عین سین قاف، توجہ ہے ہاں، ان حروف کو کہتے ہیں حروف مقطعات۔ جب سے قرآن کے نزول ہوا ہے نا، آج تک اور قیامت تک جتنے مفسرین نے تفسیریں لکھی ہے یا لکھیں گے، کسی میں یہ ہمت اور مجال نہیں ہوئی کہ کوئی بھی مفسر، کسی مفسر نے بھی ان حروف مقطعات کی تفسیر بیان کی ہو۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا علم خدا کے پاس ہے، صرف یہ راز الہی ہے۔ توجہ ہے نا؟ تو میں نے امام زمانے سے پوچھا، مولا یہ کاف ہا یا عین صاد، اس کی تعویل کیا ہے؟ تفسیر کا نہیں پوچھا، بلکہ تعویل الگ چیز ہے، تفسیر الگ چیز ہے۔ مولا اس کی تعویل کیا ہے؟ تو امام زمانہ اشعری سعد بن عبداللہ اشعری بیان کرتے ہیں کہ امام نے مجھے فرمایا، اے سعد بن اشعری یاد رکھیے گا کہ من انباء الغیب، یہ حروف غیب کی خبریں دیتی ہے، غیب کی
خبریں دیتے ہیں، خبر نہیں خبریں۔ پھر امام زمانہ نے فرمایا اشعری سنو، یہ ان حروف کا علم سوائے خدا کے کسی کا پاس نہیں ہے، خدا کے پاس ہے، یا خدا جنہیں تعلیم دے دے اسے پتہ ہے۔ لیکن اشعری سنو، اللہ رب العزت نے اس حروف مقطعات کا علم حضرت زکریا کو عطا کی۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ حضرت زکریا کو عطا، یہ امام زمانہ، وقت کے امام، موجودہ امام زمانہ نے سعد بن عبداللہ اشعری کو بیان فرمایا، خدا کے پاس ہے یا خدا جنہیں یہ علم عطا کرے، جیسے کہ حضرت زکریا کو اللہ رب العزت نے یہ تعلیم دی۔ واقعہ کیا ہے؟ واقعہ یہ تھا کہ حضرت زکریا نے اللہ رب العزت کے بارگاہ میں دعا کی، پاک پروردگارا مجھے انوار خمسہ پنجتن پاک کے تعلیم فرما، ان کے اسماء کی تعلیم فرما، پنجتن پاک کہ اسماء کی تعلیم فرما، جس طرح حضرت آدم کو ہے نا وَعَلَّمَ الْآدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، حضرت آدم کو اللہ رب العزت نے پنجتن پاک کے اسماء گرامی کی تعلیم فرمائی تھی۔ یہاں پر صرف نام بتانا نہیں ہے، نام جانتے تھے تو تب بھی فرمایا نا کہ پنجتن پاک کے اسماء کی تعلیم فرما۔ اللہ رب العزت نے حضرت زکریا کی دعا قبول کی، جبریل نازل ہوا اور اسماء پنجتن حضرت زکریا کو تعلیم فرمائے۔ اور حضرت زکریا جب بھی مغموم ہوتا، کوئی مشکل پیش آتا، پریشانی ہوتی، پنجتن پاک کے اسماء گرامی کو توسل دے کے خدا کے بارگاہ میں دعا کرتا، حضرت زکریا کی مشکل حل ہو جاتا۔ یہ امام زمانہ فرما رہے ہیں، امام زمانہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ اور ایک دفعہ ایسا ہوا، حضرت زکریا نے رو کے خدا کے بارگاہ میں دعا کی، پاک پروردگارا میں جب بھی ان اسماء کے ناموں کو زبان پہ لاتا ہوں مجھے خوشی محسوس ہوتی ہے، لیکن پروردگارا کیا وجہ ہے جب میں اسم حسین پہ پہنچتا ہوں، حسین کا نام زبان پہ لیتا ہوں، میرے آنکھیں برس پڑتے ہیں، میرے دل مغموم ہوتا ہے، میرے دل بے قرار رہتا ہے، یہ حسین کون ہے؟ یہ حسین کون ہے؟ جب بھی اسم حسین میرے زبان پہ آتا ہے میرے آنکھیں برس پڑتی ہے۔ اس وقت اللہ رب العزت نے پورا واقعہ کربلا جناب زکریا کے سامنے پیش کیا۔ بہت روئے حضرت زکریا، کافی روئے ہیں، میں مختصر کروں۔ اور حضرت زکریا نے کہا کہ 3 دن تک حسین کے عزادار رہیں، کمرہ بند کر کے روتے رہیں، ذکر حسین کرتے رہیں، امام مظلوم کربلا کے مصائب پہ گریہ کرتے رہیں۔ اس کے بعد امام زمانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت زکریا نے خدا کے بارگاہ میں ایک دعا کی۔ وہ دعا کیا تھا؟ پاک پروردگارا تجھے حسین کا صدقہ۔ امام مظلوم کربلا کو توسل دے کے حضرت زکریا نے دعا کی، بار الہ حسین کا واسطہ تو مجھے ایک بیٹا عطا کر، مجھے ایک بیٹا عطا کر، اور مجھے بیٹا دینے کے بعد ایسی محبت مجھے عطا کر بیٹے کے ساتھ، میں اس بیٹے کے بغیر جی نہ سکوں۔ میرے اللہ اس کے بعد مجھے ایسا ویسا عزادار بنا جیسا تو نے مصطفیٰ کو حسین کا عزادار بنایا۔ اللہ رب العزت نے جناب زکریا کی دعا کو قبول کی۔ اللہ نے حضرت زکریا کو ایک بیٹا عطا کیا جس کا نام یحییٰ ہے نا، حضرت یحییٰ۔ اور اللہ رب العزت نے حضرت زکریا کی دعا کو قبول کی۔ حضرت زکریا کو بیٹا یحییٰ کی مصیبت میں مبتلا کیا۔ اللہ اکبر! ایک پیغمبر ہے، ایک اللہ کے نبی ہے، اللہ کے بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، میرے اللہ مجھے ویسا عزادار بنا جیسا مصطفیٰ حسین کا عزادار ہے۔
اللہ کیا اجر و مقام رکھتے ہیں عزاداروں، عزاداری کا کیا مقام ہے، کیا اجر و ثواب ہے۔ ہمیں اس چیز کا علم نہیں ہے، ہمیں معرفت نہیں ہے۔ خدایا اس کو رسم و رواج سے نکل کے معرفت ضروری ہے۔ ہاں اگر معرفت ہو، حسین شناسی ہو، مقصد کربلا اگر معلوم ہو کہ زیادہ رونے کی ضرورت نہیں ہے۔ شہید مطہری فرماتے ہیں رب جلیل کی قسم، 2 قطرہ اگر آنکھوں سے 2 قطرہ آنسو کا نکلے نا، وجبت لہ الجنہ، جنت جانے کے لیے 2 قطرے آنسو کا کافی ہے۔ جہنم کے اس آگ کو بجھانے کے لیے 2 آنسو قطرے کا کافی ہے، لیکن شرط ہے بامعرفت آنسو ہو، حسین شناسی ہو۔ بس عزادارو میں ختم کر رہا ہوں، قبلہ صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں، وقت آ گئے، آج حسین نکل پڑے مدینے سے۔ اجرکم علی اللہ، اکیلے نہیں ہے حسین، زینب و کلثوم بھی ساتھ ہے، اہل حرم ساتھ ہے۔ مظلوم کربلا سب سے پہلے گئے نانا کے قبر پر، آخری وداع کے لیے سلام کیا، السلام علیکہ یا جدہ۔ نانا حسین کا آخری سلام، نانا تیری امت مجھے مدینے میں نانا میں جا رہا ہوں کربلا۔ اس کے بعد قبر نبی کو سامنے رکھ کے فرمایا، اللہم ان ھذا قبر نبیک وانا ابن بنت نبیک۔ میرے اللہ تو گواہ رہنا، یہ تیرے محبوب حبیب مصطفیٰ کی قبر ہے، میں اسی کی بیٹی کا بیٹا حسین ہوں۔ میرے اللہ اگر تیری رضا، تیرے مصطفیٰ کی رضا، اگر تیرا دین، میرے مصطفیٰ، میرے نانا کی شریعت دین، اگر میری قربانی بغیر نہیں بچتا، میں حسین تیار ہوں۔ اللہ اکبر، روئے ہیں نانا کے قبر پہ، غش کر گئے حسین۔ عالم غشی میں نانا کو دیکھا، کہا میرے لال حسین، جا بقی میں تیری ماں انتظار کر۔ اجرکم علی اللہ، عزادارو امام مظلوم کربلا نانا کے قبر سے نکلے، ماں زہرا کی قبر کی طرف جا رہے ہیں، لیکن اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ، وقار کے ساتھ جنت البقیع کی طرف مولا جا رہے ہیں۔ جوں ہی قبر زہرا نزدیک ہوتے گئے نا، ایک دفعہ قبر زہرا نظروں کے سامنے آئی، دوڑنا شروع کیا، جیسے بچہ ماں کے پہلو کی طرف جاتے ہیں نا، قبر زہرا کو ماں کے قبر سے لپٹ کے رو رہے ہیں۔ کہا السلام علیکہ یا اماں، ماں غریب حسین کا سلام۔ قبر زہرا سے صدا آئی، وعلیک السلام یا غریب الام، اے میرے لال مظلوم، مجھ زہرا کا بھی سلام۔ اجرکم علی اللہ، کہ اماں میں آخری وداع کے لئے آیا ہوں، اماں میں مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہ وداع آخر ہے۔ عزادارو روح زہرا سے آواز آئی، او میرے لال حسین، تو مدینہ چھوڑ کے جا رہے ہو، کیا سمجھتے ہو یہ دکھیاری ماں بقی میں رہو گی؟ نہیں میرے لال، تیرا قافلہ آگے آگے ہوگا، زہرا تیرے قافلے کے پیچھے پیچھے کربلا۔
اجرکم علی اللہ، آخری جملہ عزادارو، تیاری مکمل ہو گئے۔ مولا عباس سے فرمایا عباس محمل تیار کرو، مستورات کو محمل میں سوار کرو۔ عزاداران مظلوم کربلا، امام حسین ایک کرسی پہ تشریف فرما ہے۔ جتنی گلیاں بنی ہاشم کے لگتی تھی نا، تمام گلیوں کو قناتوں سے بند کر دیا۔ پہنچ دے ندا بلند کی، الحجاب الحجاب، خبردار اے لوگوں کوئی باہر نہ آنا۔ آج علی کی بیٹی باہر نہ گر رہی ہے، آج زینب و کلثوم اجرکم علی اللہ۔ مزدورات سوار ہونے لگی، پہلا مزدور نکلا، پردہ ہٹا۔ مظلوم کربلا نے پوچھا کون بی بی ہے؟ کہا مولا ام فروا ہے۔ جناب قاسم سے کہا گیا قاسم بیٹا جا ماں کو سوار کر۔ جناب قاسم نے ماں کو سوار کیا، اس کے بعد پردہ ہٹا۔ کہا کون؟ کہا گیا مولا لیلا ہے۔ کہا علی اکبر جا بیٹا ماں کو سوار کر۔ علی اکبر نے ماں کو سوار کیا، پھر پردہ ہٹا۔ کہا کون؟ کہا مولا ام رباب ہے۔ مظلوم کربلا نے سجاد سے کہا بیٹا سجاد جا ماں کو سوار کر۔ اب جو پردہ ہٹانا، آواز آئی عقیلۃ القریش زینب کبریٰ شریکۃ الحسین۔ حسین نے کرسی چھوڑی، عباس کو کہا عباس جلدی آ۔ علی اکبر کو بھی بلایا، اونو کو بھی بلایا، قاسم کو بھی بلایا، سارے اکٹھے ہو گئے۔ زینب نے آواز دی سارے رک جا، آج مجھے وہی سوار کرے گا جو 11 محرم کو کربلا میں سوار کرے گا۔ سجاد آگے بڑھا، کہا پھوپھی اماں آج بھی میں سوار کروں گا، 11 محرم کو کربلا میں بھی میں سجاد سوار۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔